السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی مہلک وبا کی تیسری لہر نے مزید 83 افراد کی جانیں لے لی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5234 نئے کیسز رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کشمیر سمیت تمام دو طرفہ مسائل کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا۔ ریڈ لسٹ میں کینیا، بنگلہ دیش اور فلپائن پہلے ہی شامل ہیں۔ مہلک بیماری کورونا کی ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہوگی۔ پاکستانی کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ این اے 75 ڈسکہ میں دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کو سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا۔ پاکستان نے بھارت سے تجارت مودی کے انتہا پسندی سے پیچھے ہٹنے سے مشروط کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ECC کا فیصلہ حکومت کا نہیں ہوتا، تمام وزارتیں اپنے اپنے موقف پیش کرتی ہیں۔ سندھ سرکار نے وفاق سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن نہیں چاہتے۔ صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے والے 300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سمندری ہوائیں منقطع ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے ہیٹ ویو الرٹ 5 روز کے لیے ہفتے تک جاری کیا تھا۔ اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملا جلا رہے گا۔ اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے۔ منگل کو درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ انٹیریو میں 1 مہینے کا لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ پریمیئر آفس کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹس مالکان اور چھوٹے تاجروں کا حکومت سے معاوضے کا مطالبہ۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 9,87,918 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,002 ہو گئیں۔ کریمیا کا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا۔ روس کی کینیڈا کو جوابی حملے کی دھمکی۔ کینیڈین حکومت نے روس پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ کی ضرورت ایسٹرازینیکا کے بغیر پوری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے دیگر کورونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے کافی معاہدے ہیں۔ کورونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے معاہدے کل آبادی کی ویکسینیشن کے لیے کافی ہیں۔ مینا پولیس عدالت۔ جارج فلائیڈ کی نئی باڈی کیم ویڈیو دکھائی گئی۔ ویڈیو میں جارج التجا کر رہا تھا کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ ٹرمپ اپنے باڈی گارڈ کے مقروض سالوں بعد بھی قرض واپس نہ کیا۔ کیون میکے کے مطابق ٹرمپ اس کے 113 امریکی ڈالرز کے مقروض ہیں۔ فیس بک انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ ٹرمپ کی بہو کے پیج سے سابق صدر کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ فیس بک کی جانب سے وارننگ بھی دی گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز 13 کروڑ سے متجاوز۔ مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ موذی وائرس سے اموات 28,40,296 ہو گئیں۔ تائیوان میں مسافر ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ 36 افراد ہلاک، 75 سے زائد زخمی ہو گئے۔ صبا قمر کا شادی کے فیصلے پر نیا موڑ۔ صبا قمر کا فوری طور پر عظیم خان سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ۔ کہتی ہیں کہ تلخ حقیقتوں کا ادراک کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔ عالیہ بھٹ بھی کورونا وائرس کا شکار، خود کو فوری طور پر گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کہتی ہیں کہ ڈاکٹرز کی ہدایت کردہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 83 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 14,613 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,78,165 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,234 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,25,953، سندھ میں 2,65,917، خیبر پختونخوا میں 89,255، بلوچستان میں 19,610، گلگت بلتستان میں 5,045، اسلام آباد میں 59,401، جبکہ آزاد کشمیر میں 12,984 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,02,97,500
544 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,170 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 6,07,205 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 3,384 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 14,613 ہو گئی۔ پنجاب میں 6,485، سندھ میں 4,504، خیبر پختونخوا میں 2,382، اسلام آباد میں 572، بلوچستان میں 209، گلگت بلتستان میں 103 اور آزاد کشمیر میں 358 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ پاکستان پڑوسی ملک بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے، جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت اور نام نہاد سرچ آپریشن کی مذمت کرتے ہوئے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے خلاف دیا ہے اور ماورائے عدالت قتل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے یوم پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد کا پیغام دیا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی جواب دیا، تاہم کشمیر پر پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کشمیر سمیت تمام دو طرفہ مسائل کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ روسی وزیر خارجہ 6 اپریل کو پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے مابین باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف منتقل ہو چکا، مستقبل میں جو اقدامات ہوں گے اس میں جیو اکنامکس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پاکستان بھارت سمیت تمام ہمسائیوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں، کشمیر کے تنازع کا حل ناگزیر ہے۔ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے تصفیہ طلب تنازعات کا حل ناگزیر ہے۔ عالمی وبا کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہلک عالمی وبا کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ نے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں پاکستان کے علاوہ کینیا، بنگلہ دیش اور فلپائن کو بھی شامل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانوی اور آئرش شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والے برطانوی شہریوں کو 10 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے برطانیہ آنے والوں پر پابندی کا اطلاق 9 اپریل سے ہوگا۔ پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر نے بھی برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ مقامی دواساز کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں 20,000 سے زائد افراد پر کرونا ویکسین کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی مہلک وبا کرونا وائرس کی ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار ہو سکے گی، کیونکہ پاکستان کی مقامی دواساز کمپنی نے ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے۔ مقامی دواساز کمپنی کا کہنا ہے کہ ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں 20,000 سے زائد افراد پر ویکسین کا اثر اور اس کی افادیت کو جانچا جائے گا۔ ویکسین ٹرائل کے تیسرے مرحلے میں کئی ملکوں کو شامل کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس نے لیویزو میپ ہارم کے ساتھ کرونا ویکسین کی لائسنسنگ اور سپلائی کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت مقامی دواساز کمپنی کرونا ویکسین پاکستان میں تیار بھی کرے گی۔ مقامی دواساز کمپنی نے یہ معلومات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو فراہم کی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے علی اسجد کی اپیل مسترد کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکہ میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکہ میں دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ڈسکہ میں دوبارہ انتخابات کے الیکشن کمیشن کے حکم کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرؤف نے دلائل دیے کہ IG پنجاب اور دیگر حکام نے فون نہیں سنے۔ 13 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ معطل رہی۔ فائرنگ کے واقعات پورے حلقے میں ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال
نے وکیل سے کہا کہ عدالت نے پولنگ اسٹیشنز کی گنتی نہیں کرنی، قانونی نکات بیان کریں جو ضروری نوعیت کے ہیں، صرف ان دستاویزات پر انحصار کریں جن کی بنیاد پر کمیشن نے فیصلہ دیا۔ وکیل میاں عبدالرؤف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں منظم دھاندلی کا ذکر نہیں، کمیشن نے منظم دھاندلی کا کوئی لفظ نہیں لکھا، کمیشن کا فیصلہ قانون کی خلاف ورزیوں پر تھا۔ عدالت نے این 75 ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرانے کے خلاف پی ٹی آئی کے علی اسجد کی اپیل مسترد کر دی اور دوبارہ انتخاب کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا حکم برقرار رکھا۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ کشمیر میں قید و بند کی صحبتیں لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے ہمارے تعلقات بھارت سے اچھے نہیں ہیں، کیا لاکھوں مسلمانوں کے خون کو بھول جائیں؟ بھارت سے چینی اور کپاس کی تجارت ممکن نہیں ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جب تک مودی انتہا پسندی کی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹتے، بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کا موقف ہے بھارت سے تجارت میں فائدہ ہے، پاکستان کے بھارت سے تعلقات بہتر نہیں۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں تجویز کردہ اصلاحات بہت اہم ہے، جب تک مودی انتہا پسندی کی پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹتے، بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ فواد چودھری نے کہا کہ کشمیر میں قید و بند کی صحبتیں لوگ برداشت کر رہے ہیں، سیاسی نقطہ نظر سے ہمارے تعلقات بھارت سے اچھے نہیں ہیں، لیکن پاکستان بھارت سے تعلقات میں بہتری سمیت خطے میں امن چاہتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ای سی سی کا فیصلہ حکومت کا نہیں ہوتا، تمام وزارتیں اپنے اپنے موقف پیش کرتے ہیں اور فیصلہ کابینہ کرتی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اصل ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آصف زرداری بری ہوئے، اصل ریکارڈ نیب کے پاس تھا۔ بات کر لیتے ہیں سندھ حکومت کی۔ سندھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے 2 ہفتوں کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش کی گئی ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ کی صوبائی حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے 2 ہفتوں کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں برطانیہ سے آنے والے افراد کا گزشتہ 1 ماہ کا ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں بلکہ 2 ہفتے کے لیے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنا چاہتے ہیں، جس سے تیسری کورونا لہر رک سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہم تنہا بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ قومی سطح پر ہونا چاہیے۔ وفاق سے درخواست کرتے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے ٹرانسپورٹ بند کی جائے۔ پولیس نے عرس کی منسوخی پر زائرین کی جانب سے ہنگامہ آرائی کرنے اور توڑ پھوڑ کیے جانے پر 300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ کے صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے احاطے میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کرنے والے 300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت کے محکمہ اوقاف کی ہدایت پر سندھ کے صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کے باہر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے واقعے پر 300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق عرس کی منسوخی پر زائرین نے گزشتہ روز ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی تھی۔ خیال رہے کہ محکمہ اوقاف نے کرونا SOPs کے تحت عرس منسوخ کر دیا تھا۔ گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے کے بعد مزار اور اطراف میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے۔ کراچی شہر میں ہیٹ ویو کے 4تھے روز سمندری ہوائیں منقطع ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی شہر میں ہیٹ ویو کے 4تھے روز سمندری ہوائیں منقطع ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق کراچی میں ہیٹ ویو کے 4تھے روز سمندری ہوائیں منقطع ہو گئیں، جس کے نتیجے میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بلوچستان کی شمال مغربی سمت سے گرم اور خشک ہوائیں چل رہی ہیں۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ 5 روز کے لیے ہفتے تک جاری کیا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔